ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے. رمضان المبارک سے پہلے ہر مسلمان ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری بھی فرمایا کرتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے رمضان کے لیے. اس لیے مجھے آپ ہم سب کو رمضان کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ ایسی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اعمال کا اجر اور ثواب باقی ایام کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے انسان کو نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان کی اصل تیاری یہ ہے. ٹھیک ہے، رمضان کے لیے سحری کے کھانے کا انتظام، افطاری کا انتظام، وہ چیزیں بھی لینی چاہیے. اگر اس نیت سے ہم اکٹھی کریں گے کہ تاکہ رمضان میں آسانی رہے تو اس پر بھی اجر ملے گا. لیکن ان سے زیادہ ضروری انسان کو اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار کرنا اور ایسے کام تاکہ مجھ سے ہوں کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور ایسے کاموں سے میں اجتناب کروں کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. ویسے بھی عام ایام میں بھی انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص ان مبارک اوقات میں تو انسان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان کے روزے میں ایک انسان کو بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے، پانی نہیں پیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اصل میں تو یہ تیاری ہوتی ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے نا ان سے بندہ رک جائے. یہ ان کاموں کی ایک تیاری کی پریکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے روکنا ہے اور کیسے بچانا ہے. آج کی اس مختصر نشست میں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات میں سے چند آیتیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا
کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کو نہیں پسند کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ نیکی لکھوا دیتے ہیں، ابھی نیکی کی بھی کوئی نہیں ہے پہلے لکھوا دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک انسان زندگی گناہ کرتا رہتا ہے زندگی بھر، اور ایک بار اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبتیں تو ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہنے والا ہے، وہ الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے، وہ چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم میں جب وہ آواز دیتا ہے نا اپنی رحمت کے لیے، تو اس نے یہ نہیں کہا نمازیوں کو بلاؤ، حاجیوں کو بلاؤ، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے موجود ہے، اس طرح نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ کریم اتنا مہربان ہے کہ وہ گناہگاروں سے خطاب فرماتا ہے، وہ گناہگاروں کے لیے بخشش کے دروازے کھولتا ہے، لیکن بعض ایسے کام اور اعمال ہیں کہ جب ہمارے اندر وہ کام اور وہ اعمال آ جاتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں جاؤ تم میری نگاہوں سے گر گئے ہو، اب میں تمہیں نہیں پسند کرتا، اب میں تمہیں نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی اور رمضان بالکل قریب آیا ہوا ہے، اب تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے، اور یہی اصل رمضان کی تیاری ہے کہ ایسے کام میرے اندر اگر کوئی ہیں میں چن کر دیکھوں اور تلاش کروں اپنی زندگیوں میں کہ جو کام کرنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ جا میں تجھے پسند ہی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں اگر اللہ کی نگاہوں میں ہم گر گئے تو دنیا میں چاہے جتنے بھی اونچے کیوں نہ ہونا وہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم وہ گرا ہوا سب سے زیادہ گرا ہوا ہے جو اللہ کی نگاہ میں گر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے چند ایسی آیات میں پڑھتا ہوں جن میں ایسے کاموں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے کلام میں فرمایا کہ لا یحب، میں ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا، میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو کفر ہے، جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اللہ اس کو نہیں چاہتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ شریعت کے کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے، اور اس کی مثال علماء نے بڑی خوبصورت دی ہے۔ فرماتے ہیں ایمان کی مثال صحت کی طرح ہے، اور کفر کی مثال بیماری کی طرح ہے۔ صحت مند وہ بندہ ہوتا ہے جو ہر بیماری سے بچا ہوا ہو، جس کو بخار بھی نہ ہو، کینسر بھی نہ ہو، ٹی بی بھی نہ ہو، دیگر کوئی بیماری بھی نہ ہو، وہ ہے صحت مند۔ اور مریض بننے کے لیے ہر بیماری کا لگنا ضروری نہیں، کوئی ایک بیماری لگ جائے تو بندہ مریض ہے۔ مثلا کسی کو بخار ہو گیا تو مریض ہے، اب باقی بیماریوں میں اس کو کوئی نہیں ہے لیکن وہ مریض ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی شریعت میں جو ضروری تھی اس کا انکار کر دیا تو لگ گئی نا بیماری، کفر لگ گیا تو مریض بن گیا۔ اس لیے جیسے ہم مرزائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ باقی وہ دین کو مانتے ہیں، صرف ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ ایک چیز کا انکار کیا نا دائرہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ تو کفر کی مثال مرض کی طرح، ایک بیماری لگ گئی بندہ مریض ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مریض کو پھر پسند بھی نہیں کرتے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اے لوگو سنو اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے سے بھی محبت نہیں کرتے۔
ظلم کہتے ہیں عربی کے اندر کسی چیز کو اس کے محل اور مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دیا جائے تو وہ ظلم ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو بھی ظلم بتایا گیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ لوگوں، سجدے کا مقام تو رب کی بارگاہ تھا، اس کو یہاں سے ہٹا کر کسی اور دربار پر رکھ دیا تو یہ ظلم ہو گیا۔ انہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اگر کسی نے کسی کا حق دبا لیا ہے یہ بھی ظلم ہے، حقدار کو حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کسی نے ظلم کر دیا انہ لا يحب الظالمین، سنو، ظلم کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ وہ یوں سمجھے میں رب کی بارگاہ میں گر چکا ہوں، اللہ کے ہاں میرا کوئی مقام نہیں اگر میں کسی پر ناحق ظلم کر رہا ہوں تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مظلوم دل سے کوئی آہ نکالتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ مدت لگ جائے، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اوے لوگو کسی پر ظلم نہ کرو، جتنے ظلم کرو گے قیامت والے دن اندھیرے بن کر تمہارے پاس آئیں گے، نور اور اجالا نہیں ہوگا۔ ظالم آدمی دن قیامت کے اندھیروں کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور عدل اور انصاف اور نیکی جو ہے نور بن کے ایمان والے کے آگے پیچھے چلے گی۔ اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، انہ لا يحب الظالمین۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی مدد ضرور کر، ظالم ہو تب بھی مدد کر، مظلوم ہو تب بھی مدد کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ بھی اس کے ساتھ مدد اور تعاون ہے۔ تو ظلم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے۔ ایک اور آیت سنیے جی، انہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اسراف کا معنی فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے۔ مال کے اندر بھی فضول خرچی حرام ہے، دیگر کاموں کے اندر بھی فضول خرچی حرام ہے، حد سے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اگر تیری ضرورت اور تیری حاجت ہے کھانے پینے کی تو اچھا کھانا بنا لے، شریعت نے حرام نہیں کیا ہے، لیکن اگر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال پیسہ لگا کے اتنے قسم کے کھانے بنائے گا، غریبوں کو روکا جائے گا، ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی۔ انہ لا يحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والا اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے مال میں سے خسارے والا زیادہ مال وہ ہے جو عمارتوں کی نمائش پر لگایا جائے۔ ایک تو نا عمارت ضرورت کے لیے بنائی جائے، بے شک پکی بنائی جائے، اور ایک ہے فضول ڈیکوریشن پہ، فضول نمائش پہ جو پیسہ لگایا جائے، وہ اسراف ہے۔ فرمایا انہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح دیگر کاموں کے اندر بھی، مثال کے طور پر ولیمہ کرنا تو سنت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کر اگرچہ ایک بکری میسر کیوں نہ ہو۔ ولیمہ کرنا تو اچھا کام تھا، سنت اور ثواب کا کام تھا، لیکن اس کے اندر پیسے کا بے جا استعمال کرنا، اس کے اندر ناچ گانے والوں پہ یوں پیسے لٹانا اور پیسے اڑا دینا، فرمایا انہ لا يحب المسرفین، یہ مال تیرے پاس اللہ کی امانت تھا، اس کو جو جیسے تو چاہے ویسے نہیں خرچ کرنا، جیسے اللہ کی مرضی ہو ویسے خرچ کرنا ہے۔ اگر اس کو فضولیات میں لگاؤ گے تو اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤ گے۔ انہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ اکثر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں
دعا جو ہے نا، دعا یہ ہم بعض دفعہ اس لیے صرف مانگتے ہیں کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، حالانکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے، ان کے شادی تھی بیٹے کی، تو اس میں وہ خوب ناچ گانا اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے۔ اسی دوران گلی میں میرے اوپر ان کی نظر پڑ گئی، تو میں بھی ادھر سے آ رہا تھا، وہ بھی جا رہے تھے، تو آگے وہ ناچ رہے ہیں، ڈھول باجے والے، وہ بین والے، توتنیاں شدنیاں، سب کچھ ہو رہا ہے، بے پردہ عورت مرد بھی، اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے مجھے اشارہ کرتا ہے کہ استاد جی دعا فرمائو۔ استاد جی کیا فرمائو؟ میں کہ ٹینشن نہ لو، بے فکر ہو کے جاؤ، ساڈا اور کیڑا کام ہے۔ تو ہم نے شریعت کو یہاں تک رکھا ہے جہاں تک ہماری بھائی کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے۔ اور دعا کا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ اس کام پہ دعا کیسے، کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب ہے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، آگے جا تو رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، کہیں ایسے حادثے میں نقصان ہی نہ ہو جائے، کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی تو پرواہ ہے کوئی نہیں نا۔ جبکہ ایک ایمان والا وہ دنیاوی نقصان سے زیادہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہیں مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور یہ اصل چیز ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے، یہ جذبہ نصیب فرمائے ہر کام میں بندے کی یہ سوچو، میں جو یہ کام کرنے لگا ہوں کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہ سوچ پڑ گئی تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ خیانت کرنے والا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا ذمہ دار بنایا ہے، اس میں سے میں چوریاں کرتا ہوں، کسی آفس اور کسی دفتر میں میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، وہاں سے میں چیزیں چھپا چھپا کے گھر لے آتا ہوں، دوستوں کو دے دیتا ہوں، جو سرکاری چیزیں تھیں جو وہاں استعمال کرنے والی تھیں میں گھر لے آتا ہوں، دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو یہ ہے خیانت۔ اللہ قرآن کے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ خیانت کی چیز دن قیامت کے اٹھا کر سامنے لائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے کسی کی خیانت اور چوری کے طور پر بکری چوری کی ہے، دن قیامت کے کندھے کے اوپر سوار ہو کر آئے گی، بھینس چوری کی ہے کندھے کے اوپر سوار ہو کر آئے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بالشت کے برابر بھی اگر کسی کی زمین خیانت کے ساتھ لے لی ہے، فرمایا 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالا ہوا ہوگا۔ خیانت سامنے آئے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے فرشتہ ہنستا ہے، اس ٹائم فرشتوں کی ہنسی نکل جاتی ہے جب کوئی کسی کی زمین تھوڑی بہت اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں نا وہ زمیندار جب ہل چلاتے ہیں تو تھوڑا سا بننا کاٹ لیتے ہیں، بننا جانتے ہیں نا، 2 کھیتوں کے بیچ آڑ بھی کہتے ہیں، اس آڑ اور بننے کو تھوڑا سا کاٹ لیتے ہیں، پر میں فرشتے ہنستے ہیں کہ دیکھو بھائی اپنی اتنے کنالوں کے ساتھ اس کا کچھ نہیں بنا، بھوک ختم نہیں ہوئی، اس 4 انچ کے ساتھ اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ کتنا حریص ہے، کس کام میں لگا ہوا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو میں اپنے ساتھ ملا رہا ہوں یہ تو دن قیامت کی جب اولین اور آخرین محشر کے میدان میں سارے جمع ہوں گے، یہ تو میرے گلے کا طوق دی ہوگی اور میں سب کے سامنے لے کر پھر رہا ہوں گا، بتاؤ پھر اس وقت میری کیا عزت رہے گی؟ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے۔ دیکھیں جی، میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ آ گیا، میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ آ گیا، مجھے کئی لوگ محلے میں یہاں سے دے دیتے ہیں، جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جی کسی کو دے دیں۔ اب بجائے اس کے کہ میں کسی غریب مسکین کو دوں، میں خود وہ استعمال کر لوں، بتاؤ میں خیانت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اب وہ کب تک میں کھاؤں گا، لیکن اللہ کی نگاہوں سے تو گر جاؤں گا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے۔ خیانت ایسی بری بیماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق یسرق بیضا، اللہ کی لعنت ہو چوری کرنے والے پر، انڈا چوری کرتے ہاتھ کٹوا کر آ جاتے۔ اب کوئی نہ کاٹے تو الگ بات ہے، اللہ کی نگاہوں میں تو حکم یہی ہے نا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو دوسرے کا مال، فرمایا دوسرے کے مال سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ خیانت ہے، اور جو خیانت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کریں گے۔ رمضان آ رہا ہے میرے بھائی، رمضان کی تیاری سے پہلے ذرا میں بھی
آپ بھی ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، اگر میرے اندر کوئی ایسی برائی ہے تو میں اس سے توبہ کروں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اصل رمضان کی تیاری یہ ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے جی، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر اس شخص سے مختالا فخورا، جو اترانے والا ہو، شیخیاں مارنے والا ہو، اپنے آپ کی بڑا بنا کر پیش کرنے والا ہو، اپنی تعریفیں سن کر خوش ہونے والا ہو، میں یوں اور میں یوں، اپنی میں کی فکر میں لگا ہوا ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، یہ میں کرنے والا بھی اللہ کو پسند۔ اور یہ میں سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی، انا خیر من، میں کو عربی میں کہتے انا، میں کو کیا کہتے انا۔ کہا آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، کرنا ہے جی، کیوں؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں، پر میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جی۔ شاعر کہتا فخر بکرے نے کیا کہ میں ہی میں ہوں، میں کرتا ہے نا بکرا، فخر بکرے نے کیا کہ میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ اور آگے شاعر کہتا ہے جب تک میں ترک نہ کی، اس مائے فخر ذات نے پھیر دی حلق پر چھری، تب آ کر قصاب نے کٹ گیا کچھ لٹ گیا کچھ بک گیا بازار میں، کوئی کدھر گیا اور کوئی کدھر گیا، کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا، پیچھے آنتے رہ گئیں فقط میں سنانے کے لیے، ان کو بھی نداف لے گیا دھنکی بجانے کے لیے۔ وہ روئی کو جب کوٹتے ہیں نا تو وہ آنت اس میں بعض دفعہ وہ تھوڑی سی باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہتا ہے فقط آنتے رہ گئیں میں سنانے کے لیے، ان کو بھی نداف لے گیا دھنکی بجانے کے لیے۔ ضرب کی چوٹوں سے جب آنت گھبرانے لگی، میں کی بجائے تو ہی تو کی آواز آنے لگی۔ جب وہ لگتی ہے تو کرتی ہے نا، اب میں کدھر گئی، اب تو نکلی۔ اتنا کٹنے کھانے کے بعد آج تجھے تو یاد آیا ہے، یہ تو پہلے کرنی تھی۔ مطلب ایک مثال ہے کہ دیکھو تکبر نہ کرنا، اپنی تعریفیں نہ کرنا، ورنہ اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤ گے اور حالات ایسے آ جائیں گے کہ میں ساری بھول جاؤ گے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو فخر کر کے میں کرنے والا ہو، شیخیاں مارنے والا ہو، اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جی ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ میں اپنے عمل پہ دیکھوں، مثلا میں خطیب ہوں، بیان کرتا ہوں، کیا میرا بیان ایسا تو نہیں کہ جو لوگوں میں آگ لگا رہا ہے؟ کیا میں ایسے پیغام تو نہیں لوگوں کے سامنے پہنچا رہا جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اور لوگ آپس میں لڑیں اور پھر جناب میں پاپولر ہو جاؤں؟ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میں فساد پھیلا رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ فساد پھیلا رہا ہوں۔ اور ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح ہر بندہ دیکھے معاشرے میں، اگر کوئی پڑوسی کے ساتھ لڑائیوں میں لڑ رہا ہے، ہر وقت پڑوسی اس سے تنگ ہے اور وہ جناب ایسے اعمال کرتا ہے کہ ہر بندہ اس کے شر سے دور بھاگتا ہے، زبان اس کی ایسی استعمال ہوتی ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ فساد کرنے والا۔ باقی تو جو ہوگا وہ ہوگا، رب کی نگاہوں سے یہ گر جائے گا۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا نہ کردت تنگ، تو راکہ میسر شود ای سعادت، با دوستاں خلاف است و جنگ۔ فرماتے ہو لوگو، چاہتے ہو کہ ہمیں بڑے اونچے درجے مل جائیں، بڑے جناب نیک بن جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، جنت بھی مل جائے اور فلاں۔ فرمایا کہ میں نے تو یہ بات سنی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں دلے دشمنا نہ کردت تنگ، وہ تو دشمن کا دل بھی زخمی نہیں کرتے۔ تو راکہ میسر شود ای سعادت، تجھے یہ سعادت کہاں تک کیسے ملے گی اور کب ملے گی؟ با دوستاں خلاف است و جنگ، اور تیری شرارتوں سے اور تیرے فساد سے تیرا دوست بھی محفوظ نہیں، تیرا پڑوسی بھی محفوظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی تہجد پڑھتی ہے اور بڑی نفلی عبادت خوب کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو بڑا ستاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ وہ کہاں جائے گی؟ دوزخ میں جائے گی۔
پڑوسیوں کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جس کی حرکات سے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اب بتاؤ یہ جو گندگی اور کوڑے کا شاپر پڑوسیوں کے دروازے کے آگے رکھ جاتے ہیں، رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے علاقے میں یہاں پہ رکھتے ہیں جناب، رات کو 12 بجے کے بعد وہ 200 روپیہ کوڑے والوں کو دینے کے وہ 200 روپیہ بچانے کے لیے پورا مہینہ جو پڑوسیوں کے دروازے کے آگے کوڑا پھینک جاتا ہے، بتاؤ یہ اذیت پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس کی اس حرکت سے فساد پھیل رہا ہے کہ نہیں؟ اب وہ اس کو جناب 2-4 باتیں کہے گا، پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، معاشرے میں فساد ہوگا نا۔ تو فساد کا بنیاد اس بندے نے ڈالی ہے نا۔ کہتے شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تو کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ شیطان آکھا یہ نہ پوچھو، یہ میرا خاص فن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 10 یار مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے کرتے ہو؟ شیطان نے کہا پھر شغل دیکھنا۔ اس نے ایک مٹھاس یا شیرے کی انگلی لگائی اور ایک دیوار پہ لگائی دکان کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جا کے ہے تو مثال ہی، لیکن ہے بات اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جا کر مکھیاں بیٹھیں۔ شیطان نے چھپکلی کو اشارہ کیا کہ شکار آیا ہوا ہے، چھپکلی مکھیوں پر آئی۔ ادھر بلی کو اشارہ کیا کہ شکار آیا ہوا ہے، بلی چھپکلی پر آئی۔ وہ گاہک کا کتا آیا ہوا تھا، اس کو اشارہ کیا اس پر پڑ جا، وہ اس پر پڑ گئی اور اس نے ایسا مارا کہ بلی ادھر مر گئی۔ اب دکاندار کو کہا کہ دیکھ اس نے کتے نے تیری بلی مار ڈالی ہے، اس کو فوراً تیش جائی۔ اس نے وہ جو تول پڑا ہوا تھا نا کلو والا، وہ اٹھا کے جو پھینکا تو سیدھا اس کے سر پہ لگا اور وہ ادھر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بھائیوں کو بلایا، ادھر اس کے بھائیوں کو بلایا، ایسی جاگ چھڑی کی نسلیں کٹ گئی۔ اس نے کہا ہم تو شیرہ ہی لگاتے ہیں، صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ باقی تو کام لوگ خود ہی کر دیتے ہیں، لیکن بنیاد وہ شیرہ ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں جی، او جی میں تو صرف تھوڑی جی گالی کی تھی، او بھائی وہ تیری تھوڑی جی گالی تو شیرہ لگا ہے نا۔ وہ تو نے جو تھوڑی سی بات کی ہے، بات بڑی تو وہاں سے ہی ہے نا۔ پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کیوں نہیں کرتا؟ پہلے ایسی بات کرتے کیوں ہو جو دوسروں کو اذیت پہنچانے والی ہو، جو دوسرے کا دل دکھانے والی ہو؟ ایسی جب بات کرو گے آگے باتیں بڑھ جائیں گی، بعد میں کہو گے میں نے تو یہی تھوڑی سی بات کی تھی۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، وہ جو تھوڑی سی بات ایسی بات ہے نا جس سے اگلے کے دل دکھیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہے۔ بس ایک مثال آخری سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں، کہنے لگے بادشاہ نے ایک قیدی کے قتل کا حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس کی زبان جو تھی وہ بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ جب نا امیدی اور مایوسی کی حالت اس پر طاری ہوئی اور اسے قتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے تو اس نے اپنی زبان میں بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ سمجھ تو نہیں آئی تھی بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے، برا بلا وہ کہہ رہا تھا۔ وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا جی یہ اس آیت کا مفہوم بیان جی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مومن غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں رحم آیا کہ میں اس کے قتل کا آرڈر دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ مجھے قرآن کے واسطے دے رہا ہے۔ اس نے کہا چلو یار اس کو معاف کر دو، اس کو کیا کر دو۔ اب ایک دوسرا وزیر شیخ سعدی فرماتے ہیں جو سمجھ رہا تھا کہ سارا وہ کیا کہہ رہا تھا اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس وزیر نے جھوٹ بولا ہے آپ سے، وہ آیت کی طرف اشارہ کوئی نہیں کر رہا تھا، وہ تو آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا، آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بات واقعی یہی تھی کہ وہ مجھے برا بلا ہی کہہ رہا تھا، اس نے اس کی جان بچانے کے لیے یہ بات کہی۔ لیکن بادشاہ اس دوسرے وزیر سے جس نے سچی بات بتائی تھی کہنے لگا کہ بات تو مجھے سمجھ آ گیا کہ تیری سچی ہے، اس پہلے وزیر کی جھوٹی ہے، لیکن اس کا جھوٹ مجھے تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا ہے، کیونکہ اس نے جو جھوٹ بولا تھا وہ امن کے لیے بولا تھا اور تو نے جو سچ بولا ہے وہ فساد کے لیے بولا ہے۔ بعض دفعہ ہم یوں ہی فساد بھڑکا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، او جی میں کوئی جھوٹ بولا ہے جی، میں تو سچ بولا ہے جی۔ فرمایا کہ بعض دفعہ سچ کو بھی روک لینا چاہیے ایسے معاملات میں جہاں فتنہ اور فساد اور جان جانے کا خطرہ ہو، سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اصل تیاریاں ہیں جو رمضان سے پہلے ہم سب نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو وہ آیات سناؤں گا جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔